مسلم شریف اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہے کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا، اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے حق تعالیٰ جل شانہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو رب العالمین نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں۔ حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، وہ کسی کو کڑوی لگے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنے عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر فرمانا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کریں گے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں کی جماعت اگرچہ سراپا عبادت، سراپا بندگی اور اطاعت ہے، لیکن ان میں معصیت کا مادہ بھی نہیں ہے، اور انسان میں چونکہ دونوں مادے موجود ہیں اور غفلت اور نافرمانی کے اسباب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، شہوتیں، لذتیں اس کا جزو ہیں، اس لیے اس سے ان سب کے مقابلہ میں جو عبادت اور اطاعت ہو اور جو معصیت کا مقابلہ ہو وہ زیادہ قابل مدح اور قابل قدر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اس کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جو شخص بھی اس کی خبر سن لے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا، یعنی لذتیں اور راحتیں، فرحتیں، نعمتیں جس قدر اس میں رکھی گئی ہیں، ان کے سننے اور یقین آ جانے کے بعد کون ہوگا جو اس میں جانے کی انتہائی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کو مشقتوں سے ڈھانک دیا کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا وغیرہ اس پر سوار کر دیے کہ ان کو بجا لاؤ تو جنت میں جاؤ۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ آپ دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب تو یا اللہ، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں جا ہی نہ سکے گا۔ اسی طرح جب جہنم کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے دیکھنے کا حکم ہوا۔ وہاں کے عذاب، وہاں کے مصائب، گندگیاں اور تکلیفیں دیکھ کر انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جو شخص اس کے حالات سن لے گا
کبھی بھی اس کے پاس نہ جائے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کی لذتوں سے اس کو ڈھانک دیا کہ زنا کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا، احکام پر عمل نہ کرنا کا پردہ اس پر ڈال دیا گیا۔ پھر ارشاد ہوا، اب دیکھو، انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، اب تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ شاید ہی کوئی اس سے بچے۔ اسی وجہ سے جب کوئی بندہ رب تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو اس ماحول کے اعتبار سے جس میں وہ ہے قابل قدر ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ نے اظہار مسرت فرماتے ہیں، اسی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ اظہار مسرت فرماتے ہیں، جن فرشتوں کا اس حدیث پاک میں اور اس قسم کی بہت سی حدیثوں میں ذکر آیا ہے، وہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو اسی کام پر متعین ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کے ذکر کی مجالس ہوں، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہاں جمع ہوں اور اس کو سنیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت متفرق طور پر پھرتی رہتی ہے، اور جس جگہ اللہ رب العزت کا ذکر سنتی ہے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتی ہے، آ جاؤ، اس جگہ تمہارا مقصود اور غرض موجود ہے۔ پھر ایک دوسرے پر جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک ان کا حلقہ پہنچ جاتا ہے۔